یقیناً ڈارون کے خیالات نے زرخیز زمین ڈھونڈی تھی. اس کے زمانے میں سفید آدمی پہلے ہی ایسے نظریے کے تلاش میں تھا جو اس کے جرائم کو بجا کہہ سکے. نوآبادیت کا فلسفہ. 16ویں صدی سے یورپینز نے دنیا کے مختلف حصوں میں نوآبادیت شروع کر دی. انہوں نے سب سے پہلے ایک ہسپانوی کرسٹوفر کولمبس کی رہنمائی میں نوآبادیت کی. تھوڑے عرصے میں ہسپانیوں نے حملہ کر کے جنوبی امریکہ کو فتح کیا اور مقامیوں کو غلام بنایا جو موڑسی طور پر امن پسند نسل رہے تھے. جنوبی امریکہ کو وہ ریاستیں جن میں سونے اور چاندی کی بہتات تھی ان حملہ آوروں نے طاقت و تاراج کر دی اور مقامی لوگ جو موجود تھے قتل کر دیے گئے. ہسپانیوں کے بعد پرتگالی اور پھر انگریز بھی اس نوآبادیت کے مقابلے میں شریک ہو گئے. 19ویں صدی میں برطانیہ نوآبادی کی سب سے بڑی سلطنت بن گیا. انڈیا سے لاطینی امریکہ تک برطانوی سامراج نے قدرتی وسائل کا بڑی حد تک استحصال کیا. سفید آدمی دنیا کو اپنے مقاصد کے لیے تاخت و تاراج کر رہا تھا. یقیناً یہ نوآبادی قوتیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ تاریخ اسے تباہ کار کے طور پر یاد رکھے. چنانچہ وہ ایسا نظریہ ڈھونڈ رہے تھے جو اس استحصال کی صفائی دے سکے. وہ تعبیر یہ تھی کہ لوگوں کو ابتدائی غیر مہذب آدمی اور جانور نما مخلوق سے منسوب کر دیا. اس طرح کی جانچ پڑتال سب سے پہلے نوآبادیت کے شروع کے زمانے میں جب کرسٹوفر کولمبس نے پہلی دفعہ امریکہ کا سفر کیا پیش کی گئیں. یہ دعویٰ کر کے کہ مقامی امریکن اصلی انسان نہیں ہیں بلکہ جانوروں کی ترقی یافتہ نسل ہیں، ہسپانیوں کی آبادیت نے ایک طرح سے غلام بنانے کا جواز ڈھونڈا تھا. جیسا کہ ہونا تھا اس تعویل نے ماہر اخلاقیات کو متاثر نہیں کیا کیونکہ آخری زمانے میں یورپی بڑے پیمانے پر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدا نے سب انسان برابر بنائے ہیں اور ان سب کے جد امجد مشترکہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. بہرحال 19ویں صدی میں اسباب بدل گئے. جیسے جیسے مادہ پرست تربیت نشوونما پانے لگی لوگوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا کہ انسان خدا نے تخلیق کیے ہیں. یہاں نسل پرستی کا جنم ہوا. مبینہ طور پر نسل پرستی کی بنیاد ڈارون کا نظریہ ارتقا ہی تھا. انڈین ماہر علم الانسان دلیٹا وربارتھی کہتے ہیں ڈارون کا نظریہ بقائے اصلاح کا اشتراکی سائنسدانوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ بنی آدم نے ارتقاء کے بہت سے مرحلے طے کیے ہیں اور سفید آدمی کی تہذیب کو بلند کیا ہے. 19ویں صدی کے دوسرے حصے تک سائنسدانوں کی کثیر تعداد نے نسل پرستی کو حقیقت کے طور پر قبول کیا. اس طرح کے سماجی نظریات سے ڈارون نے یورپی قوتوں کی نوآبادیاتی جوڑ توڑ کو ٹھوس حمایت فراہم کی. برطانوی وکٹورین شہنشاہیت نے نظریہ ڈارون کو سائنسی بنیاد پر تعویل کے لیے چنا.
پلیٹ ڈاؤن آدمی کا واقعہ۔ برطانوی شہنشائیت کے نظریے ارتقاء کے وجدان کی ایک دلچسپ مثال پلیٹ ڈاؤن آدمی کا واقعہ ہے۔ 1912 میں پلیٹ ڈاؤن انگلستان میں ایک عجیب کھوپڑی کھود کر نکالی گئی۔ چارلز ڈارون وہ سائنسدان جس نے کھوپڑی دریافت کی، اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے جو آدھا بنمانس اور آدھا آدمی تھا۔ آرتھر کیل، مشہور ارتقائی علم الاعضاء کے ماہر، نے ہجری ڈھانچے کی جانچ کی اور نتیجے کی تصدیق کی۔ بہرحال ڈارون اور کیٹ دونوں نے اس اہم نقطے پر زور دیا کہ پلیٹ ڈاؤن آدمی کے دماغ کا سائز جدید آدمی جتنا ہی ہے۔ جبڑے کی ہڈی میں البتہ بنمانس کی قسم کی خصوصیات موجود ہیں۔ اچانک پلیٹ ڈاؤن آدمی کا دماغ برطانویوں کے درمیان جھگڑے کا ذریعہ بن گیا۔ کیونکہ یہ کھوپڑی انگلستان میں ملی تھی تو یقیناً یہ برطانویوں کا جد امجد رہا ہوگا۔ دماغ کا بڑا حجم بظاہر یہ نشاندہی کرتا تھا کہ برطانوی دوسری نسلوں سے ترقی کر کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ حقیقتاً یہ تصدیق تھی کہ برطانوی دماغ اعلیٰ ہے۔ اسی وجہ سے انگلستان میں پلیٹ ڈاؤن آدمی کی دریافت نے جوش پیدا کر دیا۔ اخبارات میں سرخیاں لگ گئیں۔ معاشرتی حلقوں میں اس دریافت کو سرخوشی سے منایا گیا۔ برطانوی حکومت نے اپنے طور پر آرتھر کیٹ کو پلیٹ ڈاؤن کھوپڑی پر کام کرنے پر نائٹ کے اعزاز سے نوازا۔ مشہور ارتقائی ہجری حیات کے ماہر ڈان جانسن پلیٹ ڈاؤن آدمی اور برطانوی شہنشائیت کے تعلق کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ پلیٹ ڈاؤن دریافت بہت زیادہ یورپی مرکزیت رکھتی تھی۔ صرف دماغ کو فوقیت حاصل نہیں تھی بلکہ انگریز کو فوقیت حاصل تھی۔ انگریز آدمی کو پلیٹ ڈاؤن آدمی سے حاصل ہونے والی وجدانیت 40 سال تک قائم رہی، اور پھر 1953 میں کینتھ اوگیلی نامی سائنسدان نے اس ہجری ڈھانچے کا تفصیلی معائنہ کیا اور افشا کیا کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی جعل سازی تھی۔ ہجری ڈھانچہ جعلی طور پر اورنگٹان کا جبڑا انسانی کھوپڑی سے جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ لندن ریڈیو نے اس حقیقت کا حیرانی سے انکشاف کیا۔ برٹش نیشنل ہسٹری میوزیم نے پلیٹ ڈاؤن آدمی سے متعلق اعلان کیا کہ یہ مشہور ہجری ڈھانچہ صرف ایک جال ہے۔ 40 سال پہلے اس ہجری ڈھانچے نے سنسنی خیز خبر پیدا کر دی۔ یہ چونکا دینے والی خبر ہے کہ یہ ایک ریچھ کی کھوپڑی ہے۔ ارتقاء پسندوں کے لیے پلیٹ ڈاؤن آدمی کا رسوا کن واقعہ صرف ایک ابتدا تھی۔ آنے والے سالوں میں دوسری کھوپڑیاں آدمی کے جد امجد کے ثبوت کے طور پر پیش کی گئیں، مگر بعد میں یہ فراڈ ثابت ہوئیں۔ یہ طے شدہ امر تھا کہ یہ کھوپڑیاں یا تو بنمانسوں کی نسل کی تھیں یا قدیم انسانی نسلوں کی۔ باوجود اس حقیقت کے ارتقاء پسند چمپینزی اور بنمانسوں حتیٰ کہ سور کی کھوپڑیاں بھی انسان کے جد امجد کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ان کھوپڑیوں کو، جنہیں وہ طرح طرح کے نام سے پکارتے رہے، مسترد کرنا پڑا۔ پلیٹ ڈاؤن آدمی کی کہانی یہ اشارتی علامت ہے کہ برطانویوں نے نظریے ارتقاء سے کس طرح حمایت حاصل کی۔ انگریز شہنشائیت نے ایک ٹھوس سطح ڈھونڈی تھی۔ For 5 long